بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر النساء میری بہت اچھی دوست تھی۔ ہم اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے۔ پھر 5ویں کلاس کے بعد ہم لوگ شہر چلے گئے، جبکہ مہر کی پڑھائی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وہ والدین کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی۔ ماں جہاں جاتی اسے ساتھ رکھتی۔ مہر کی پھوپھی چند کوس دور ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ اسے بہت چاہتی تھی اور اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس وقت مہر 12 برس کی تھی، پھوپھی کا بیٹا 2 سال کا تھا۔ جب اس کی پھوپھی نے مہر کو بہو بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تو سب نے دانتوں تلے انگلیاں داب لیں، لیکن پھوپھی بار بار اپنے بھائی اور بھاوا سے تقاضا کرتی رہیں۔ بالآخر مہر کے باپ نے اپنی بہن کی منت سماجت مان لی اور 15 سالہ بیٹی کو 5 سالہ بھانجے سے بیاہ کر رخصت کر دیا، جبکہ دلہا دلہن کو ایجاب و قبول کا مفہوم بھی معلوم نہ تھا۔ پھوپھی نے پہل تو بہو کا بہت خیال رکھا، لیکن 1-2 ماہ بعد انہوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اب وہ سارا دن گاؤں میں گھومتی پھرتی اور مہر گھر کام کاج میں جٹی رہتی۔ وہ شروع سے ہنس مکھ اور خوش اخلاق تھی، بات بات پر کھلکھلا پڑتی۔ اس کی پھپھا کو یہ بات سخت ناپسند تھی۔ نابالغ بیٹے کی نوخیز نئی نویلی دلہن کو ہنستے کھلکھلاتے دیکھ کر گاؤں کا کوئی بھی نوجوان بری نظر ڈال سکتا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ مہر کا خالہ زاد وسیم اسے بچپن سے چاہتا ہے۔ اس کا گھر بھی مہر کے پڑوس میں تھا۔ وسیم اس کا ہم عمر تھا، لیکن پھوپھی نے اتنا پیچھا کیا کہ بھتیجی کو بہو بنا کر ہی ٹلیں۔ مہر نے ہوش سنبھالا تو اسے احساس ہوا کہ وہ ایک ادھوری دلہن ہے۔ اس کا دولہا کسی طور اس کا ساتھی نہیں ہے، کیونکہ فخر 7 سال کا ایک ناسمجھ لڑکا تھا، جبکہ مہر اب 17 برس کی دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی۔ وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے شوہر دیکھتی تو اس کے دل میں بھی ارمان جاگتا کہ اس کا شوہر بھی ایسا ہی ہو، لیکن وہ ایک بے زبان لڑکی تھی اور اس طرح کی لڑکیوں کو ہمیشہ اپنی خواہشوں کو قتل کرنا پڑتا ہے۔ اسے اب رہ کر وسیم کی یاد ستاتی تھی، جس کے ساتھ وہ بچپن میں کھیلا کرتی تھی اور گھنٹوں کھیتوں میں گھوما کرتی تھی۔ دونوں اکٹھے بکریاں چراتے اور گنے توڑنے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھولتا، مگر مہر کو بھلانا پڑا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ پھوپھی کے جس بیٹے کو وہ گود میں لے کر گھوما پھرا کرتی تھی، وہ آئندہ اس کا شوہر بنے گا۔ وہ تو اس کو چھوٹا بھائی سمجھتی تھی۔ پھوپھی کی محبت سے دھوکہ کھا گئی۔ چالاک عورت نے اس وجہ سے اسے بہو بنایا تاکہ وہ اس کا گھر سنبھال سکے۔ پھوپھی بظاہر اچھی نظر آتی تھی، مگر اندر سے اچھی نہ تھی۔ مہر کو بہو بنانے کے بعد اس نے گھر کا سارا بوجھ مہر پر ڈال دیا تھا۔ ایک دن مہر کے سسر نے مہر سے کہا کہ آج میری گاڑی کی سیٹوں کے کور دھو دینا۔ وہ ویگن چلاتا اور گاؤں سے سبزیاں لا کر شہر کی منڈی میں پہنچانے کا کام کرتا تھا، لیکن مہر سارا دن دوسرے کاموں میں مصروف رہی۔ اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ سسر نے اسے گاڑی کے کور دھونے کو کہا تھا۔ شام کو جب سسر نے دیکھا کہ سیٹ کے کور ویسے ہی پڑے ہیں تو وہ برہم ہو گیا۔ بہو کو آواز دے کر پوچھا کہ مہر، تم نے میرا کام کیوں نہیں کیا؟ میں بھول گئی تھی پھوپھا جی، اس نے سہم کر کہا۔ وہ اپنے سسر کے غصے سے بہت ڈرتی تھی۔ تب سسر نے اسے بہت ڈانٹا، یہاں تک کہ وہ زور زور سے رونے لگی۔ وہ اپنی آواز پر قابو نہ رکھ سکی۔ سسر بہو کو زور زور سے روتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اسے منانے کے لیے بولا، رو مت، اچھا کل ضرور دھو دینا، اب چپ ہو جا اور کھانا پکا لیا ہے تو مجھے دے دے۔ روتے روتے اس نے ہانڈی سے سالن نکالا اور چنگیری میں روٹیاں لا کر سسر کے سامنے رکھ دیں۔ وہ ابھی تک سسک رہی تھی۔ اب بس بھی کر، اچھا چل تیار ہو جا، سیر کو چلتے ہیں، میں تمہیں گھمانے کے لیے لے چلتا ہوں، اچھے سے کپڑے پہن لے، تب تک میں کھانا کھا لوں۔ جانتی ہے آج گاؤں کے باہر میلہ لگا ہے، کبھی دیکھا ہے تو نے میلہ؟ میں دکھا لاتا ہوں، چل بس اب تیار ہو جا۔ شاباش۔ وہ ابھی بچی جیسی ہی تھی۔ یہ سن کر خوش ہو گئی اور اپنے کمرے میں تیار ہونے چلی گئی۔ جب سے وہ اس گھر میں بہو بن کر آئی تھی، پہلی بار اس کے سسر نے پیار سے بات کی تھی۔ وہ خوش تھی کہ پھوپھا نے آج پیار سے پکارا ہے۔ تیار ہو کر آ گئی تو سسر سے کہا، پھوپھا ابھی گھر کا کام باقی ہے، بکریاں باندھنی ہیں اور پھوپھی بھی گھر پر نہیں ہیں۔ بکریاں میں باندھ دوں گا، تیری پھوپھی بھی ابھی آ جائے گی، تو فکر نہ کر، بس اب جلدی سے چل کر گاڑی میں بیٹھ جا، شام ہونے والی ہے، راستے میں تیری پھوپھی کو بھی بتاتے جائیں گے۔ راستے بھر سسر اس سے باتیں کرتا رہا۔ وہ خوش تھی اور حیران تھی کہ پہلے تو کبھی اس کے پھوپھا نے اس کے ساتھ باتیں نہ کی تھیں، آج کیسے اس کا دل نرم ہو گیا۔ گاؤں کی خطوط سے کچھ آگے اس نے گاڑی روک لی اور بولا کہ ٹائر پنکچر لگتا ہے، تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دور آگے ایک پیٹرول پمپ ہے، مجھے وہاں تک پیدل جانا ہوگا۔
اس نے حکم کی تعمیل کی اور گاڑی سے اتر کر قریب بڑے پتھر پر بیٹھ کر اپنے سسر کے لوٹ آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر گزر گئی، پھپھا نہ لوٹا تو وہ گھبرانے لگی۔ ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی بندہ بشر نہ تھا۔ اسے ڈر لگنے لگا۔ شام ہو رہی تھی اور وہ گھر سے کافی دور آ چکی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر اٹھ کر ادھر چل دی جدھر اس کے سسر نے اشارہ کیا تھا کہ آگے پیٹرول پمپ ہے، وہاں سے ٹائر کے پنکچر لگوانا ہے۔ تھوڑی سا آگے بڑھی تو ایک شخص سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ وہ درمیانے قد کا تھا اور رنگت سانولی تھی۔ مہرو اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ آدمی نے کہا، ڈرو نہیں، میں برا آدمی نہیں ہوں، تم اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا، اپنے پھپھا کے ساتھ آئی تھی میلہ دیکھنے، ان کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے تو وہ لگوانے گئے ہیں اور مجھے گاڑی میں بٹھا گئے تھے۔ تو تم گاڑی کے اندر ہی بیٹھی رہتی، باہر کیوں نکلی؟ ڈر لگ رہا تھا، انہوں نے آنے میں دیر کر دی ہے، کہتے تھے سامنے ہی پیٹرول پمپ ہے، وہاں تک جا رہا ہوں، ان کو دیکھنے نکلی تھی۔ پیٹرول پمپ قریب تو نہیں ہے، یہاں سے کافی دور ہے، کم از کم آدھا گھنٹہ لگتا ہے وہاں پہنچنے میں۔ آؤ چلو میرے ساتھ، میں تم کو لیے چلتا ہوں۔ مہرو اس کے ساتھ جانے سے گھبرا رہی تھی، لیکن کیا کرتی؟ اگر گاڑی میں جا بیٹھتی تب بھی یہ آدمی ساتھ ہی لگا رہتا۔ سوچا کہ کھلی جگہ میں رہنے سے خطرہ کم ہے، کم از کم بھاگ تو سکتی ہوں، کیا پتہ آگے آبادی مل جائے۔ کافی چلنے کے بعد بھی جب پیٹرول پمپ دکھائی نہ دیا اور آبادی کے بھی آثار نہ ملے، اسے یقین ہو گیا کہ یہ اسے غلط سمت لے جا رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اسے سسر کی خفگی کا بھی خیال آ گیا کہ جب گاڑی میں اسے نہ پائے گا تو کیا ہوگا۔ بس وہ الٹی سمت بھاگنے لگی۔ وہ بھول گئی کہ گاڑی کدھر کھڑی تھی۔ جب وہ بھاگی تو اجنبی بھی اس کے پیچھے بھاگا، یہ کہتے ہوئے، لڑکی ٹھہرو ورنہ جنگل میں گم ہو جاؤ گی، آگے راستہ خراب ہے، پانی اور دلدل بھی ہے۔ جس قدر اس آدمی نے تعاقب کیا اور روکنا چاہا، اتنی ہی وہ تیزی سے زیادہ بھاگتی گئیں، یہاں تک کہ ایسی جگہ پہنچ گئیں جہاں سے سڑک دکھائی دینے لگی۔ وہ دوڑتی ہوئی سڑک پر آ گئی کہ یہاں سے سواریاں گزرتی ہوں گی، وہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکے گی۔ اس وقت سڑک سنسان تھی اور دوڑنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ اتنے میں اجنبی بھی اس کے قریب پہنچ گیا۔ ٹھہر جاؤ پاگل لڑکی، تم بہت دور آ گئی ہو، اب تمہارا سسر تم کو نہیں ڈھونڈ سکے گا، واپس چلو میرے ساتھ تاکہ میں تم کو گاڑی کے پاس پہنچا دوں۔ نہیں، تم جھوٹے ہو، تم مجھے جانے کدھر لے جانا چاہتے تھے؟ میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی، کوئی سواری گزرے گی تو اپنے گاؤں کا راستہ پوچھ لوں گی۔ ابھی وہ یہ بات کر رہی تھی کہ ایک رکشہ ان کے قریب سے گزرا۔ مہرو نے آواز دی مگر رکشے والے نے نہ سنی اور وہ اسے پکارتی رکشے کے پیچھے دوڑ پڑی۔ تعاقب کرنے والا شخص یہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گیا، وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ مہرو نے پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا، وہ سمجھ رہی تھی کہ اجنبی ابھی تک اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ چلاتی جا رہی تھی، رکشے والے، ارے بھائی روکو رکشہ، روکو رکشہ، مجھے اس آدمی سے بچا لو، یہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ مدد مانگ رہی تھی، بالآخر رکشے والے کو رحم آ گیا اور اس نے رکشہ روک لیا۔ بھائی میں راستہ بھول گئی ہوں، ایک آدمی میرے پیچھے پڑ گیا تھا، مجھے گھر پہنچا دو۔ بیٹھ جاؤ، اس نے اشارہ کیا اور وہ رکشے میں بیٹھ گئی۔ اتنا دوڑنے کے باوجود بھی اسے سردی لگ رہی تھی۔ مغرب ہو رہی تھی۔ رکشہ ڈرائیور نے اپنی شال اس کو دی اور بولا، بیٹی یہ لپیٹ لو اور گھر کا پتہ بتاؤ۔ مجھے پتہ یاد نہیں ہے، اس نے گھبرا کر کہا۔ اسے خیال آ گیا کہ سسر کے سامنے اس آدمی کے ہمراہ جائے گی تو وہ بہت خفا ہوگا۔ اب میں گھر نہ جاؤں گی چاچا جی، اب میں میکے جاؤں گی۔ میکا کہاں ہے تمہارا؟ مہرو نے گاؤں کا نام بتایا تو وہ بولا، وہ تو کافی دور ہے، میں تم کو وہاں نہیں پہنچا سکتا، میرے گھر چلنا ہے تو لیے چلتا ہوں۔ میری 3 بیٹیاں ہیں اور میری بیوی رحم دل عورت ہے، وہ کل تمہارے ساتھ جائے گی اور ہم تمہیں میکے چھوڑ آئیں گے۔ وہ بولی، ٹھیک ہے چاچا، اپنے گھر لے چلو۔ رکشے والے کا نام اکبر تھا، وہ مہرو کو گھر لے آیا جو قریبی شہر میں تھا۔ وہ کافی قریب آدمی تھا، مختصر بیوی کو احوال سنا دیا۔ اس کی بیٹی نے مہرو سے بہت محبت سے بات کی اور کھانا دیا۔ وہ ان لڑکیوں کے ساتھ رات کو لیٹ گئی، کافی دیر تک نیند نہیں آئی، خوف کی وجہ سے کہ سسر برا بھلا ضرور کہے گا۔ ادھر جب اس کا سسر پنکچر لگوا کر آیا، اس نے بہو کو گاڑی میں نہ پایا، ادھر ادھر دیکھا، پکارا مگر وہ نہ ملی۔ غصے میں گھر آ گیا اور بیوی سے کہا کہ تیری بھتیجی بھاگ گئی ہے، میں نے کہا تھا کہ اس کا رشتہ مت لو، وہ جوان ہے جبکہ ہمارا لڑکا ابھی بچہ ہے،
نہ جانے کس کے ساتھ بھاگ نکلی ہے۔ جلد ہی یہ خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی کہ مہرو گھر سے بھاگ گئی ہے۔ صبح سویرے مہرو کا سسر بیوی کو لے کر مہرو کے والدین کو خبر کرنے ان کے گاؤں روانہ ہو گیا۔ جب یہ وہاں پہنچے مہرو میکے میں نہیں تھی، تب انہوں نے یہی سمجھا کہ واقعی وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ رشتہ داروں نے مشورہ دیا کہ پولیس میں رپورٹ درج کروا دینی چاہیے، لیکن پرچہ کسی کے نام کرواتے۔ کس پر شک تھا سوائے وسیم کے؟ سبھی کو پتہ تھا کہ وسیم اور مہرو ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ ان دنوں وسیم کمانے شہر گیا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کے خلاف اغوا کی رپورٹ درج کرا دی۔ ادھر صبح ناشتے کے بعد اکبر کی بیوی نے کہا کہ رکشے میں ہی مہرو کو اس کے والدین کے گھر لے جاتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اسے رکشہ میں بٹھا کر گاؤں لے جا رہے تھے کہ ایک پولیس والے نے مہرو کو دیکھا اور رکشہ رکوا کر پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ وہ گھبرا گئی، بولی میں ان کی بیٹی ہوں اور ہم گھر جا رہے ہیں۔ اس نے یہ نہ بتایا کہ وہ ان لوگوں کے پاس کیسے پہنچی اور کیا واقعہ ہے۔ اس کی گھبراہٹ سے پولیس والوں کو شک ہو گیا۔ وہ انہیں تھانے لے آئے، جہاں اکبر نے ساری بات سچ بتا دی، مگر پولیس نے ان کو نہ چھوڑا اور کہا کہ جب تک معاملے کی تفتیش اور تصدیق نہیں ہو جاتی ہم آپ لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے علاقے کے بڑے تھانے میں فون کیا، جہاں وسیم پر مہرو کے اغوا کا پرچہ درج ہو چکا تھا اور اس کی تلاش ہو رہی تھی۔ اس سارے معاملے سے بے خبر جب وسیم گھر آیا تو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد بیچارے وسیم کی شامت آ گئی۔ ادھر پولیس والے لڑکی پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ سچ بتا دو کس کے ساتھ بھاگی ہو اور وہ شخص کہاں ہیں۔ رکشے والے اور اس کی بیوی کو انہوں نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ جب ضرورت ہوگی آپ کو تھانے طلب کر لیا جائے گا۔ وسیم سے الگ تفتیش ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ جہاں میں ملازم ہوں وہاں ایک ہفتے سے شہر کی فیکٹری میں موجود تھا۔ فیکٹری کے مالک اور میرے ساتھ کام کرنے والوں سے پوچھ گچھ کر لیں۔ ابھی یہ پوچھ گچھ چل رہی تھی کہ مہرو کا باپ تھانے آیا اور بتایا کہ ان کی لڑکی مل گئی ہے اور گاؤں کے تھانے میں موجود ہے۔ لڑکی کو لایا گیا اور اس نے تمام احوال پولیس افسر کو بتایا۔ تبھی ایک شخص اچانک وہاں آ گیا۔ یہ رحیم بخش تھا جو پولیس میں ملازم تھا اور تھانے دار کا قاصد تھا۔ اس نے مہرو کو دیکھ کر کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو مجھے ویرانے میں پریشان ملی تھی اور جس کا سسر ٹائر میں پنکچر لگوانے چلا گیا تھا۔ قاصد کی گواہی پر پولیس والوں نے وسیم اور مہرو کے بیانات کو صحیح مان لیا اور مہرو کا باپ اسے گھر لے آیا۔ وسیم کو بھی چھڑا کر لے آئے۔ اب باپ کی آنکھیں کھل گئیں کہ بہن کی محبت میں اس نے اپنی معصوم بیٹی پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ انہوں نے بہن کو مجبور کیا کہ مہرو کو طلاق دی جائے۔ وہ لوگ نہ مانتے تھے تب تنسیخ نکاح کا کیس کرنا پڑا۔ تب جا کر مہرو کی جان چھوٹی۔ اس سارے المیے میں تاریخ پہلو یہ ہے کہ بے گناہ وسیم اور مہرو ناحق بدنام ہوئے تھے۔ وہ بھاگی تھی اور نہ وسیم نے اسے اغوا کیا تھا۔ بہرحال بدنامی کا داغ تو لگ چکا تھا۔ اس بدنامی کو دھونا وسیم اور مہرو دونوں کے والدین کے بس میں نہ تھا، سو انہوں نے ایک انوکھا فیصلہ کر لیا، وسیم اور مہرو کی شادی کا فیصلہ۔ کیونکہ قریبی رشتہ داری تھی، گاؤں والوں نے اس فیصلے کو ناپسند کیا، ناک بھوں بھی چڑھائی، لیکن مہرو کے والد نے جرات سے کام لیا۔ اس نے کہا کہ جس کا جی چاہے ہم سے تعلق رکھے، جس کا جی نہ چاہے وہ نہ رکھے، لیکن ہمیں تو اپنی اولاد کی خوشی عزیز ہے۔ ہماری اکلوتی بیٹی ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے، قصوروار ہم ہیں تو سزا مہرو کو کیوں ملے؟ یوں وسیم اور مہرو کی شادی ہو گئی اور دونوں شادی کے بعد شہر چلے گئے، کیونکہ وہاں وسیم کی ملازمت تھی اور یہی بہتر تھا، ورنہ گاؤں والے تانے دے دے کر ان کا جینا حرام کر ڈالتے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔